آپ نے خود ہی بتایا کہ گجراں دا منڈا پھر دل نہیں مانتا حضرت سید نیچے بیٹھے اور گجراں دا منڈا کرسی سے بیٹھ جائے. اللہ وہ اندر والا مولوی کہتا ہے تو کیوں تھلے تم ہی اتنے بیٹھ, لیکن نہیں, دل نہیں مانتا, دل نہیں مانتا کہ اب میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو ادھر نظر پڑے تو نبی علیہ السلام کی اولاد پاک نیچے بیٹھی ہے, تو نہیں دل مانتا, دل نہیں مانتا, تو دل نہیں مانتا. کیونکہ حضرت وہ اصل میں جو اندر روشنی آ رہی نا ہمیں بھی اسی گھر سے آ رہی ہے. کیونکہ میرے جو پردادا شیخ ہیں ان کا تو نام ہی خادم علی ہے, تو پھر انہوں نے لکھا بھی کہ بندہ خدا کا ہوں, امتی پیارے نبی کا ہوں, حسنین کا غلام ہوں, خادم علی کا ہوں. میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ صفی حسین کا نکتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں, میرے کشکول میں جو کچھ بھی ہے سیدہ زہرا کا صدقہ ہے, میرے کشکول میں جو کچھ بھی ہے سیدہ زہرا کا صدقہ ہے, میرا کنبہ اسی صدقے سے پلتا ہے, اسی صدقے سے پل رہا ہوں میں. آپ سلامت رہیں. ماشاءاللہ. تو کوشش ہوتی ہے پوچھ لیتا ہوں بھائی کو سید تو نہیں بیٹھا, تو پھر بہرحال تو ماشاءاللہ یہاں تو کافی سادات ہے, تو بس سبق ہی سنانا ہے. آپ دعا فرمائیں اللہ رحم فرما دیں ماشاءاللہ, کیونکہ صبح جمعۃ المبارک بھی ہے تو کافی سفر کر کے آئے ہیں, تو بس 2-4 باتیں ہی میں آپ کے گوش گزار کروں گا. تو کیونکہ حضرت ہمارا تھوڑا ہوتا ہے اصلاحی پہلو, ٹھیک ہے جی, تو کسی بھی بات کو غلط رنگ نہیں دینا یار. جیسے حضرت نے کہا بھی نا کہ جی میں اقبال کے شہر سے آیا ہوں, تو پھر اقبال نے تو کہہ دیا تھا نا, بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو بھئی ہمارا تو بس صوفیاء کا ایک سلسلہ ہے, تو ہمارا تو ایک جو ہے نا وہ پہلو ہی اصلاحی ہے. دیکھیں نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں وہ دن بڑا ہی اچھا ہے جس دن کو مجھ سے مسئلہ پوچھے اور میں کہوں مجھے نہیں آتا ہے. اللہ وہ کون سا مسئلہ جو حضرت علی کو نہیں آتا ہے, تو اپنا اپنا مسئلہ کہنا ہے. چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے عقل دے نے, نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. اب چڑھانے والوں نے چڑھا دیا ہے تو بھائی اب کیا کر سکتے ہیں. تو بہرحال کوشش ہوتی ہے کہ حضرت تھلے تھلے رہیے تو وہی کام چنگا ہے حضرت ہیں. میرے پیر و مرشد اکثر ایک شعر پڑھا کرتے ہیں, اور میرے شعر اکثر ہی غلط ہوتے ہیں, لیکن چلو پھر بھی. آپ فرمایا کرتے تھے کسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے, ہیں کسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے, نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ. تو بھائی جو پہلے قدموں میں ہو تو پھر اس نے کہاں گرنا جا کے, گرے تو وہ نہ جو اوپر بیٹھا ہوا, تو جو ہو ہی قدموں نے پھر اس نے کہاں گرنا ہے بیچارے نے. تو اس لیے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ قدموں میں ہی رکھے حضرت ہیں, اللہ خادم ہی رکھے حضرت ہیں. ہاں خادم علی ہو, ہاں خادم صدیق ہو, اللہ خادم ہی رکھے حضرت ہیں. ہاں خادم حسین ہو, ہیں اللہ خادم ہی رکھے حضرت ہیں. بھائی ہم سب کے ماننے والے ہیں, ایسی دوسری کوئی بات نہیں. کوئی کسی بات کو غلط رنگ دے تو بھائی اس کی اپنی بات ہے. ہم تو سب کے ماننے والے ہیں, سارے ہمارے بڑے ہیں حضرت ہیں. ہم ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. کسی نے اگر میری کی بات کو 30 منٹ کا سیکنڈ کا کلپ کاٹا تو میں اللہ کا شکر ہے حضرت. ہم تو ہمارا تو نعرہ ہی ہے, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ہیں ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں, چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے, مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں, ذکر آیات ولادت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. ہمارا تو مسئلہ کی حضرت یہ ہے, ہم یا کے ماننے والے ہیں بھائی, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لیکن بس جیسے میں نے کہا نا ہمارا ایک اصلاحی پہلو ہے. تو بہرحال اللہ رحم فرمائے. جیسے میں نے کہا نا اب تو بھائی ویسے بھی ڈر لگتا ہے, ہر بندے نے کیمرہ اٹھا رکھا ہے, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, کہاں سے کلپ کاٹا جائے گا, پھر اس کو کہاں بھیجا جائے گا, پھر ہمارے سے میں کیا کیا گالیاں آئیں گی, ہمارے خون کو گندا کہا جائے گا, پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. او بھائی خدا کا واسطہ ایک ہو جاؤ یار, خدا کا واسطہ اپنا حال تو دیکھو یار, اپنا حال تو دیکھو یار. ہمارے 5 دریائیں, 4 میں پانی کوئی نہیں, اپنا حال تو دیکھو یار, اپنا حال دیکھو, خدا کا واسطہ ایک ہو جاؤ. کب تک ہم نے ایک دوسرے کو گالیاں دینی ہیں یار, وہ ایک ہو جاؤ یار. ہم سنی ایک ہے, اللہ کا شکر ہے.
وہ کسی نے کالی باندھی ہے, کسی نے سفید باندھی ہے, کسی نے سبز باندھی ہے, وہ باندھی بھائی سب نے انہی کے نام کی ہے بھائی ہیں. کسی نے کسی اور انداز سے باندھی ہے, کسی نے کسی اور انداز سے باندھی ہے, باندھی سب نے انہی کے نام کی ہے بھائی. ہاں یہ رنگوں سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے ہم سارے ایک ہیں اور سارے دین کا کام کر رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہے جی, کوئی کسی انداز سے کر رہا ہے, کوئی کسی سے کر رہا ہے, جو کر رہا ہے اس کے کام کو مانو. یہ نہ کہو کہ میں ہی کر رہا ہوں, بس سارے ہی کر رہے ہیں. میں آپ سے کہوں گا اگر بڑوں میں کو آپس میں اختلاف ہے تو وہ بڑوں کا اختلاف ہے, ہم چھوٹے ہیں, ہم نے محبت ہی کرنی ہے. چھوٹے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بڑے کے خلاف بات کرے. یا تو بھی بڑا ہو نا تو پھر تو بھی بڑے کے خلاف بات کر لینا. تو چھوٹا ہے, تو کون ہوتا ہے بڑوں کے خلاف بات کر. اگر بڑوں میں اختلاف ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں, آپ یہ کرو یار, نہ کرو اس طرح. آگے ہمارے حالات دیکھو کیا ہو گئے ہیں. بہرحال میں پھر کچھ ایسا کہہ جاؤں گا کہ بس اللہ یہ اپنی حفاظت میں رکھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی کلام المجید وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ اس طرح پڑھو اس طرح پڑھو, یہ کرو وہ کرو, نہیں. بس اتنا کہوں گا یار ایک بار دل سے تو پڑھ لو نا. ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. دیکھو نا امام اہل سنت نے کتنی خوبصورت بات کی. آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اللہ حضرت ہمارا یاد کرنا کیا معنی رکھتا ہے, تو کجا من کجا, لیکن ان کا یاد کرنا بڑے معنی رکھتا ہے. اور یاد بھی کب کیا جب ہم کسی کے تصور میں بھی نہیں تھے. آج سے 1400 سال پہلے کسی کو پتہ تھا کہ ہم نے بھی آنا ہے, لیکن ان کو پتہ تھا کہ ہم نے آنا ہے. اس لیے پھر وہ غاروں میں بیٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں. تو پھر اعلیٰ حضرت نے اس طرف اشارہ کیا. آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. ہیں درود پاک پڑھا کرو بھائی, درود پاک پڑھا کرو. محفلوں میں بھی پڑھا کرو, محفلوں کے بعد بھی پڑھا کرو حضرت. اور یہ یقین رکھ کے پڑھا کرو کہ وہ سن رہے ہیں حضرت. اور دیکھیں حضرت, جیسے میں نے کہا نا میں کچھ زیادہ نہیں بولوں گا, وقت کافی ہو رہا ہے. میں بس 2-4 باتیں, آپ نے تو کتابوں میں پڑھا نا, تو ہم نے تو دیکھا بھی ہے کہ واقعتاً وہ سنتے ہیں حضرت. یہ میرا جو تعلق ہے نا وہ سیالکوٹ سے ہے. سیالکوٹ کا ایک علاقہ ہے, ایک محلہ ہے جس کا نام ہے فتح گڑھ. تو میں جہاں فتح گڑھ رہتا تھا نا, تو ہمارے گھر کے بالکل سامنے قبرستان تھا. تو وہاں کوئی اللہ والا رہا کرتا تھا. بس کسی کی نظر پڑ گئی, کو تار اندر سے ہل گئی ان کی, تو انہوں نے اپنی پھر جو ساری زندگی ہے نا وہ قبرستان میں گزاری. حالانکہ میرا گھر قبرستان کے سامنے تھا, ان کا گھر قبرستان کے اس سائڈ پہ تھا. بڑے ماشاءاللہ امیر کبیر, 3 ان کے بیٹے جرمنی ہیں, آج بھی ان کے ایک بیٹے کی سرجیکل کی فیکٹری ہے. لیکن بس کوئی نظر پڑی ہے تو انہوں نے گھر چھوڑا اور وہ قبرستان میں آ کے انہوں نے ڈیرا لگا لیا. تو میں اکثر جایا کرتا تھا. ایک دن نا 9 محرم کو میں ان کے پاس بیٹھا تھا اور بڑی گرم دوپہر تھی. تو میرا بھی پسینہ جو ہے وہ پیشانی سے ٹپک کے نیچے آ رہا تھا, تو ان کا بھی پسینہ ٹپک رہا تھا. اور اب تو چلر آ گئے نا, تب ونڈو اے سی ہوا کرتے جو دیواروں میں لگا کرتے تھے. تو ان کے گھر کا ونڈو اے سی چل رہا تھا, آواز آ رہی تھی. تو میرے دل میں خیال آیا یار دیکھتے صحیح, بابے ہوراں دے گھر ونڈو اے سی چلن ڈیا تو بابے ہوری ایڈی گرمی 'چ بیٹھے تھے.
تو میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے حضور یہ کیا قیامت کی آپ نے کہ اچھا خاصا گھر چھوڑ کے قبرستان آ گئے؟ تو جواب تو خیر اس نے بڑا زبردست دیا مجھے کہتے ہیں مولوی جی ہے دسو ہاں وہ چھڑ کے خیر کتنے آنا ہے؟ میں جناب ایتھے ہی آنا ہے۔ تو فرمان لگے 4 منڈیاں تے جو آنا ہی یہی آپ ہی آ گئے ہیں 4 منڈیاں تے جو آنا سی۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بھی قبرستان چلے جائیں، نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، لیکن میں اتنا کہوں گا بھائی جہاں بھی رہو، مکان میں رہو، کوٹھی میں رہو، بنگلے میں رہو، لیکن بھائی اتنا ضرور یاد رکھو جانا ہم نے بھی وہاں ہی ہے، جانا ہم نے بھی وہاں ہی ہے۔ وہ ماشاء اللہ صاحب زیادہ صاحب بیٹھے ہیں نا، سناتے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ تو میاں صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تجھ پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا ہے۔ جانا تو بھائی وہاں ہی ہے، کوئی مانے کوئی نہ مانے۔ یہ ہمارے صوفی بزرگ ہیں حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اکثر ہم جب کچھ ایسا ہوتا ہے نا پھر بڑا بڑا کچھ یاد آتا ہے۔ تو جب یہ پھول پھینک رہے تھے نا تو مجھے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم یاد آ گئے۔ یہ وہ بلخ کا شہزادہ ہے کہ جن کے پلنگ پر ان کے لیٹنے سے پہلے 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھیں۔ یہ وہ شہزادہ ہے جس نے محبت الہی میں بلخ چھوڑا تھا حضرت۔ ہم نے تو کبھی 5 روپے نہیں چھوڑے ہیں، انہوں نے بلخ چھوڑا تھا حضرت سارا۔ ہمیں تو نہیں کسی صوفی نے کہا تھا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں نا، پھر ہی عاشق ہیں سارے کے سارے۔ لیکن یہ وہ تھے جنہوں نے سارا کچھ ہی کر دیا لیکن پھر بھی دعویٰ کبھی نہیں کیا حضرت۔ تو تاریخ کہتی ہے، اب آپ خود تصور کریں نا، حضرت کو بستر کو میرے جیسے غریب آدمی کا نہیں ہے، پہلے بادشاہ کا بستر ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کتنا عالی شان گدا ہوگا، وہ کیسا قیمتی گدا ہوگا، وہ کیسا نرم و نازک گدا ہوگا، پہلے بادشاہ کا گدا ہے۔ اور اب اگر اس گدے پہ 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھا دی جائیں تو کیا رنگ پیدا ہوتا ہوگا؟ تو لکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ خادمہ نا جو روز پتیاں ڈالا کرتی تھی، عرصہ دراز ہو گیا اس کام کو کرتے ہوئے، تو ایک دن دل میں خیال آیا لے بھائی ذرا چیک تے کریے کہ میرا بستر ہے۔ تو ظاہر ہے خادمہ تھی، تھکی ہوئی تھی، اب نیچے بادشاہ سلامت کا گدا، اوپر 100 کلو گلاب کی پتیاں، کیا ٹھنڈک ہوگی، کیا نرمی ہوگی، بس وہ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ تو آنکھ کب کھلی؟ جب وجود پہ کوڑا پڑا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو کیا دیکھتی ہے؟ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہیں، ساتھ جناب حضرت کی پوری کابینہ ہے، جلاد بھی ہے، اور آپ کی آنکھیں غصے کی وجہ سے سرخ ہیں۔ آپ نے فرمایا تیری اتنی جرت کہ تو بادشاہ کے بستر پہ لیٹے؟ جلاد کو حکم دیا مار مار کے کوڑے اس کی کھال ادھیڑ دو۔ اس نے کوڑے مارنے شروع کی، ظاہر ہے عورت ذات تھی، درد ہوئی، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد اس نے رونا چھوڑا اور مسکرانا شروع کر دیا۔ اب حضرت بڑی جہاندیدہ شخصیت کے مالک تھے، آپ نے جلاد کو کہا چھوڑ دو اسے، چھوڑ دیا۔ آپ نے اسے پوچھا تو پہلے رو رہی تھی اب مسکرائی کیوں؟ اور کرتی حضور ظاہر ہے وجود ہے، کوڑے پڑے، درد ہوئی تو رونا ہی تھا۔ آپ نے فرمایا اصل سوال یہ ہے کہ مسکرائی کیوں؟ اور کرتی حضور یہ سوچ کے مسکرائی ہوں میں تو سونے کے ارادے سے لیٹی نہیں تھی، میرا سونے کا ارادہ نہیں تھا، میں تو حضور چیک کرنے کے لیے لیٹی تھی، تو آنکھ لگ گئی تو اتنے کوڑے پڑے، یہ سوچ کے مسکرائی ہوں جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اسے کتنے پڑیں گے، جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے۔ یہ وہ چوٹ تھی جو حضرت ابراہیم بن ادہم پہ لگی، اور پھر حضرت نے بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری حضرت۔ اور میرے دوستو یہ تو امتحان گاہ ہے نا، کبھی چھوڑ کے تو دیکھو یار، ہے کبھی چھوڑو تو صحیح ان کے نام پہ، پھر دیکھو وہ دیتے کیا ہیں حضرت۔ اور پھر تاریخ لکھتی ہے کہ جب حضرت نے بلخ کی بادشاہی چھوڑی اور پھر حضرت نے گدڑی پہنی جو صوفیہ کا لباس ہے، کیونکہ حضرت کا سلسلہ چشتی بنتا ہے، حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر آپ نے گدڑی پہنی، اور لکھا ہے کہ آپ ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے، تو آپ کے ماموں کا گزر ہوا، تو ظاہر ہے حضرت جی وہ کیا کہتے ہیں پڑھیواں کہتے ہیں، پڑھیواں بھانجا تھا نا حضرت جی، تو وہ جب حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم کو اس حال میں دیکھا کہ بادشاہ وقت ہے لیکن اب حال یہ ہے کہ اپنی گدڑی بھی خود سی رہے، تو وہ گھوڑا روکا، اتر کے آپ کے پاس آئے اور آ کر پوچھتے ہیں ابراہیم اور چلے آ اور کی لبائی بادشاہی چھڑ کے، تو لکھا ہے کہ حضرت نے اپنی سوئی دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ اب آپ تصور کریں دریا کے سامنے سوئی کیا حیثیت رکھتی ہے، چند لمحوں میں پتہ نہیں پانی اس کو بہا کے کہاں سے کہاں لے گیا ہوگا۔ تو سوئی پھینک کے نا آپ نے وہ مچھلیوں کو مخاطب کر کے فرمایا
کہ ابراہیم کی سوئی لے کے باہر، ابراہیم کی سوئی لاؤ. تو حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں نا سونے کی سوئیاں لے کر پانی سے منہ باہر نکال لیے. تو حضرت مچھلیوں کو مخاطب کر کے کہتے یہ تو ہم پہلے چھوڑے بیٹھے ہیں، تم پھر وہی لے آئی ہو. میں نے اپنی سوئی مانگی ہے، یہ تو ہم پہلے چھوڑ چکے ہیں، میں نے اپنی سوئی مانگی ہے. تو پھر حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مچھلی نا اپنے منہ میں حضرت کی سوئی لے کے نا اس نے پانی سے منہ باہر نکالا. تو آپ نے سوئی پکڑ کے کہا ماموں او بات صحیح چنگی ہی کہ ہے چنگی ہے، وہ چنگی سی کہ ہے چنگی ہے، چھوڑ کے تو دیکھو یار. پھر دیکھو تو صحیح حضرت وہ کیا کیا نہیں عطا کرتے ہیں. چھوڑو حضرت جی، چھوڑو 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 حضرت جی، جھوٹ چھوڑو، غفلت چھوڑو، سستی چھوڑو. پھر دیکھو حضرت جی یہ بات صحیح اچھی ہے کہ وہ اچھی ہے، چھوڑو تو صحیح حضرت، ہم چھوڑتے نہیں کچھ بھی. وہ میرا پھر ان سے نا بڑا ایک بس کو تھوڑا پیار والا معاملہ بن گیا. تو میں کیونکہ لاہور ایک سلسلہ رہا، میں لاہور سے آیا، شاید انہوں نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا بچہ بھیج کے مجھے بلایا قبرستان. تو میں چلا گیا. تو مجھے 1000 روپیہ دے کے نا پہلے پھر پوچھتے ہیں مولوی جی جیسے کہیے تو ساڈا ایک کام کر دے ہوگے. میں نے کہا حضور آپ ایک کی بات کرتے ہیں، اب 1000 کہیں میں سارے 1000 کر دوں گا. تو فرمانے لگے سردی بڑی ہے تو میں تو اب لاہور جا نہیں سکتا، تو یہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار ہے. اور یہ نا یہ سمجھنا کہ یہ جو بابے ایسے نام رکھ لیتے ان کا نام یہی ہوتا ہے، نہیں، نام ان کا کچھ اور ہی ہوتا ہے. لیکن کیا ہے مسلک کیا ہے؟ چل بلیا اتھے چلیے جتے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. بھائی جس سے تو نکلا گیا نا وہ تو نکل گیا، تو جس سے نہیں نکلا گیا پھر اس نے کیا کیا، اس نے اپنا نام ہی بدل لیا. ہمارا نام لے ہی کوئی نہ. ہاں حضرت یہ صوفی رنگ ہے، یہ تو ہم ہے نا. بھیا تو میرے نام لقب کیوں کٹ لے ہیں؟ بھائی مجھ میں کیا کم تھا، میرا نام نیچے لکھا ان کا اوپر لکھ دیا. نہیں، یہ صوفی رنگ ہے حضرت، چل بلیا ہوتے چلیے جتھے سارے انے. اور آپ جس کو حضرت اٹھا کے دیکھو یہ رنگ آپ کو نمایاں نظر آئے گا بزرگوں میں. حضرت میں چلو کسی کی نہیں، میں آپ کو بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سناتا ہوں. لکھا ہے دیکھو نا، آئینہ دیکھنا سنت ہے نا، ٹھیک ہے جی. تو اب کہاں لکھا ہے کہ حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنت ادا نہیں کرتے ہوں گے؟ لکھا ہے کہ حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک آئینہ تھا، چینی آئینہ. تو اب تو حضرت مشینری کا دور ہے نا، جو کام سالوں میں ہوا کرتے تھے وہ مہینوں میں ہو رہے ہیں، جو مہینوں میں ہوتے تھے وہ ہفتوں میں ہو رہے ہیں، جو ہفتوں میں ہوتے تھے اب وہ گھنٹوں میں ہو رہے ہیں. اب تو شیشوں کی بھرمار ہے حضرت. وہ حضرت کے پاس ایک ہی شیشہ تھا. تو وہ لکھا ہے کہ خادم نا صفائی کر رہا تھا، تو صفائی کرتے کرتے اسے شیشہ گر کے ٹوٹ گیا. اب وہ بڑا گھبرایا کہ حضور وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کر کے شیشہ مانگیں گے تو میں کیا جواب دوں گا. لیکن خادم بھی تو حضور وہ سے پاک کا تھا نا، وہ ہے جہاں چشمے پھوٹتے ہیں علم حکمت کی. حضرت جواب اس نے سوچ لیا. جب حضور وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما لیا نا، تو آپ نے فرمایا بھائی شیشہ لا. تو اب وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ حضور شیشہ ٹوٹ گیا، یہ نہیں کہتا وہ، بلکہ کیا کیا، درمیان میں محبوب کو لے آیا. عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نے نہیں توڑا، قضا آئی تھی ٹوٹ گیا. اپنا نام ہی نہیں لیا اس نے کوئی. از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نے نہیں توڑا، قضا آئی تھی ٹوٹ گیا. لکھا حضور کو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے آپ نے فی البدی مصرع ملایا ساتھ. وہ عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، حضور قضا آئی میں نے نہیں توڑا ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، اور چنگا آیا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے. ایتھے اپنی تصویراں ہی کھچ کے آپ ہی بے خوش ہونے ہونے ہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، خوب شد چنگا آیا ٹوٹ گیا، جان چھٹی، خوب شد اسباب خود بینی شکست. نکلو یار اس سے. ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے ان کو دکھانا ہے حضرت. اب دیکھو ہاں صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھنا حضرت. وہ مولانا روم نے لکھا نا، کو دلہن تیار ہوئی ہے تو پہلے ہی اپنی بیٹی تھی، تو اپنی بیٹی کس کو پیاری نہیں لگتی، اوپر سے بنی دلہن تھی. پھپھو آئے وہ بھی کہ آج تو کمال ہی ہو گئے ہیں. ممانی آئے وہ بھی کہ آج تو میری ہماری بیٹی، ہر بندہ ہر آئے اور آ کر بلائیں لے اس کی. لیکن وہ تھی بڑی دانا، اس نے رونا شروع کر دیا. وہ سب نے کہا تو کیوں رو رہی ہے، تو سونی لگن نہیں.
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਕੋਝੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਜਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਹੈ, ਆਪਣੇ مँہ میاں مٹھو ہیں خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں پھر حضرت جی کوئی جگو شاہ بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, کوئی کچھ, ہمارا نام ہی کوئی نہ لے حضرت, ہمارا نام لے ہی کوئی نہ حضرت, ہمارا نام ہی کوئی نہ لے حضرت, ہمارا نام ہی. اس لیے بچو حضرت غرور تکبر یہ تو نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو پسند ہے. بچو حضرت ان پھر ہی کامیابی کی راہ ہے. یاد رکھو حضرت کامیابی اور قرآن جدا نہیں ہے, کامیابی اور قرآن ایک ہے حضرت. آپ اگر کہیں کہ میں قرآن کو چھوڑ کے کامیاب ہو جاؤں گا تو آپ نہیں ہو سکتے, آپ نہیں ہو سکتے. اور قرآن کریم نے شیطان کے لیے کیا کہا, وَاسْتَكْبَرَ, وہ اکڑیا, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اس لیے بہرحال میں ایک نیا موضوع کھل جائے گا, میں 2-4 بس ہے, بڑا بچنا ہے حضرت, بڑا بچنا ہے. وہ رنگ ہے نا بھائی, اپنا اپنا رنگ ہے نا, ہے تو ذرا میں اے مسکین ذرا بلے والی سائڈ پہ ہے, اپنا اپنا رنگ ہے حضرت. وہ لکھا ہے کہ وہ اوچ شریف کے بزرگ اور حضور بابا بلے شاہ کئی ملاقات ہو گئی, دونوں صاحب بصیرت تھے, اندر دیکھا ادھر بھی نور ہے ادھر بھی نور ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ اپنا تعارف کروائیں حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ. حضور بلے شاہ نے کہا جناب تسی وڈے لوگ ہو, پگ بھی وڈی بنی ہے, پہلے تسی اپنا تعارف کرواؤ. تو یہ نہیں کہ وہ غلط تھے, نہیں, وہ بھی ایک رنگ ہے حضرت جی. تو پھر وہ اپنا کیا تعارف کرواتے ہیں, اسی اچے ساڑی ذات اچیری ہیں, اچے تھے نا حضرت, عالم دین تھے, ولی اللہ تھے, ذات بھی اچھی تھی. اسی اچے ساڑی ذات اچیری, اساں اچ شہر دے رہن والے. اے ذرا بلے دا رنگ سنیو, آئے قربان جاؤں حضور بلے شاہ, قربان جاؤں آپ پہ, قربان جاؤں. اور انہوں نے کہا جناب ہوں تسی دسو تسی کون ہو. پھر سنو حضرت, یہ ہاں یہ نہ سمجھنا یہ ایک بڑا یہ غلط فکر پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ صوفیہ جو حالات ہیں, نہیں. کبھی حضرت کی جا کے تختی پڑھنا, حضرت الحاج بھی تھے, آپ حافظ قرآن بھی تھے, آپ عالم دین بھی تھے حضرت جی. ہاں یہ غلط فکر پھیلائی جا رہی ہے, ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے حضرت, نہیں. پھر حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا اسی اچے ساڑی ذات اچیری, اساں اچ شہر دے رہن والے. پھر حضور بلے شاہ بولے, آپ فرماتے ہیں اسی قصوری ساڑی ذات قصوری, اساں شہر قصور دے رہن والے. 3 بار بلے نے اپنی نفی کر دی حضرت جی, ہیں 3 بار بلے شاہ نے اپنی نفی کر دی حضرت جی. ہاں بچو یار غرور سے, بچو تکبر سے, ہاں بچو اس سے. یہ بھی حضور بلے شاہ ہی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب تو حضرت آپ ٹیلی ویژن آن کریں نا تو جتنی دیر آپ کا جی چاہتا ہے آپ بیٹھ کے حرم دیکھیں, طواف دیکھیں, صفا مروہ میں سعی ہوتی دیکھیں, جو مرضی دیکھیں, آپ کو لائیو دکھایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو پہلے تو اس طرح نہیں تھا نا, پہلے تو جو جاتا تھا آگے وہی بتاتا تھا کہ وہاں کون ہے. وہ لکھا ہے کہ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاقے کا کوئی بندہ حج کرنے چلا گیا, وہ واپس آیا حضور بلے شاہ سے ملنے. آپ نے فرمایا یار دے شہر میں ہو کے ہیں, کوئی گل نہیں سنا یار دے شہر دی. وہ میرے یار دا ہی, انہیں کی یار دے شہر دی گل سنانی. اس نے کہا جناب تانوں کی دساں, اوتھے گیا تے نور ہی نور سی. آپ کو پتا تھا یہ اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ نور بھی دیکھ لے. پھر وہاں حضور بلے شاہ کو جوش آیا اور آپ نے پھر کافی لکھی. آپ کیا فرماتے ہیں اسے مخاطب کر کے, آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ہیں, وہ لیٹاں ہی ویکھ کے آ گیا, لیٹاں والا کتے نہیں لبا تینوں, ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے, ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے, ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے, میکو نیڑے تیکو دور وسے, تیرے اندر بار پلیتی ہے. ہاں حضرت, ہاں جاؤ. یہ میں نے کہا نا یہ قرآن اور حق جدا نہیں ہے, ایک ہی حضرت. اور قرآن نے فیصلہ قد افلح من تزکا, تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے خود کو ستھرا کر دیا. ہیں وہ اب صاحب بیٹھے ہیں تو حضور قدموں کو ہاتھ لگا کے میاں صاحب کے, ہائے ہائے. پھر حضرت نے پھر کیا کہا, آپ فرماتے ہوں باروں باری پھیر نہ کڑیے, ہیں باروں باری پھیر نہ کڑیے. میں آپ کو اپنی ایک بات بتاتا ہوں حضرت, اکثر کبھی کبھی نا بڑا رونا آتا ہے. میں جب وہ اسپیشل جمعے والے دن جب نہاتا ہوں نا تو صابن لگا کے جب میل اترتا ہے نا تو مجھے بڑا رونا آتا ہے. یار اے صابن نے باہر دا میل تے لا چھڑیا, یا اللہ وہ بھی صابن داساں جڑا اندر دا میل لائے. ہائے ہائے. ہاں اور میاں صاحب نے وہ بھی بتا دیا, عارف کھڑی شریف نے وہ بھی بتا دیا. آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا,
ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਹੈਂ ਰੇਤ ਵਜੂਦ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰੇਤ ਮਿੱਟੀ ਰੁੜ ਜਾਵੇ ਹਾਏ ਹੈਂ رو یار رون والی آنکھاں مانگو اللہ پاک ہاں رون والی آنکھاں لیکن محفل میں نہیں تنہائی میں رونے والی آنکھیں مانگو جو میں وہ سبق سنایا کرتا ہوں نا اللہ کرے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا ہاں رو حضرت جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربی دا رویا کرو یار یہی تو خرابی ہوئی کہ رونا چھین گیا رویا کرو سرگی اٹھ کے اور پھر دیکھو حضرت یہ سرگی کا رونا تمہیں لے کے کہاں جائے گا ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے ہنجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے تو یہ ان کے رنگ ہیں حضرت جی بابا چھتڑی والی سرکار یہ جو پہلے تھا نا یہ مزار یہ جب ہم پڑھتے تھے لاہور 2003-4 کی بات ہے تب یہ بتی چونک سے کافی آگے اور مینار پاکستان سے تھوڑا سا پیچھے اسی سمت سڑک کے اوپر یہ مزار تھا سید پاک بزرگ تھے یہ تو جب وہ میٹرو ٹرین بنی اور سڑک کی توسیع ہوئی تو پھر اس مزار کو وہاں سے راوی کے کنارے شفٹ کر دیا گیا تو مجھے فرمانے لگے یار وہ بابا چھتڑی والی سرکار نے ایک مجذوب بزرگ بیٹھے نے تے ٹھنڈ بڑی ہے تو انہوں کل چادر نہیں ہے کوئی تے اظہار رکھ تے چادر لے کے تو انہوں نے چادر پہنچانی ہے میں جناب کام ہو جائے گا تو لاہور میں حضرت آپ کو پتہ ہے ذرا لنڈا بڑا اچھا مل جاتا ہے ویسے تو آپ 1000 کی اگر گرم چادر لینے جائیں اچھی والی تو آپ کو نہیں ملے گی ہم نے بھی تھوڑی سی وہاں اسٹرگل کی تھوڑی محنت کی ایک خان صاحب سے ہم نے بحث کر کے 1000 کی بجائے 800 کی ایک چادر لے لی 200 بچ گیا جو میں نے جیب میں رکھ لیا کہ جب سیالکوٹ جاؤں گا تو بابے ہم جا کے تو واپس کر دیں گے تو خوش ہوں گے لے یہ تو 200 بچا کے لے اب جب ہم مدرسے میں چادر لائے نا تو دل میں خیال تھا یار ایک اللہ کے دوست نے لینی ہے اب پتہ نہیں نجاست غلیظ ہے یا خفیفہ ہے کیا ہے بہرحال ہم نے اس کو 3 پانیوں سے پاک کر دیا اب سردی تھی ذرا اس نے خشک ہوتے ٹائم لیا خیر خشک ہو گئی ہم عصر کی نماز پڑھ کے نا تو ہم چلے گئے تو جب مزار پہ پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا بس ایک ہی بندہ نا سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا لیکن حضرت اس کی خاموشی میں بھی اتنا روب تھا کہ اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اسے پوچھوں کہ حضور تسی مجذوب ہو لیکن اس کی خاموشی بھی کہہ رہی تھی کہ ہاں میں ہی مجذوب ہوں اس کا حال چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا ہاں میں ہی ہوں بہرحال ہم نے پھر بھی کہا نہیں یار یہ اندر کا خیال ہے بڑا ادھر ادھر دیکھا بندے کوئی نہیں ملا سردیوں میں آپ کو پتہ ہے عصر و مغرب میں بڑا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے تو جب کوئی نہیں نہ ملا تو میں نے کہا چل پھر ہے ہی صحیح میں نے وہ کمبل لے کے نا ان کے ایسے کندھے پہ اڑایا تو وہ نہیں بولے کوئی بھی حالانکہ جاگ رہے تھے وہ لیکن بولے نہیں کہ بھائی تو کون ہے یہ تو کیوں میرے کندھوں پہ یہ کمبل دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی پھر میں نے بالکل نا وہ اس طرح کر دیا جب تسلی کر کے میں جانے لگا نا تو پھر بابا حرکت میں آیا اور جاتے ہوئے اس نے ہاتھ ڈال کے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی اور انہوں نے مخاطب کر کے کہتا ہے مولوی جی کمبل تے دے چل رہی ہو جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا کمبل تے دے چل رہے ہو اور جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا میں حضرت آپ کو بتا نہیں سکتا اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی حضرت 120-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ کمبل کا 1000 ملے اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ کمبل 800 کا ہے اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ 200 اس کی جیب میں بھی ہے تو پھر حضرت اس دن میں یہ سیکھ کے گیا تھا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا علم کیا ہوگا یہ تو ان کے غلاموں کا حال ہے حضرت آپ خود تصور کریں پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عالم ہوگا یہ تو حضرت مولویاں نے ایویں ریال لے کے لڑائی پا چھڑی ہے باقی گل کوئی بھی نہیں ہے باقی بات کوئی بھی نہیں ہے ہاں سب کو ہی پتہ ہے کہ معاملات کیا ہیں اس لیے آپ یقین پیدا کریں حضرت کیونکہ میرے مخاطب اس وقت آپ ہیں حضرت ٹھیک ہے یہ درود پاک پڑھا کریں اور یقین رکھ کے پڑھا کریں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ
ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ اہل بیت کے حوالے سے بھی ہے، ٹھیک ہے جی. تو ماشاءاللہ آپ سنتے رہے، گفتگو نظم میں بھی ہوتی رہی، نثر میں بھی ہوتی رہی. جو میں نے ایک درد رونا ہے جو اس وقت بیماری میرے معاشرے میں، میرے پاکستان میں عام پھیلتی جا رہی ہے، میں بس اس کے حوالے سے 2-3 باتیں کر کے میں اجازت چاہوں گا. یہ اللہ جل شانہ آپ کو مدینہ پاک لے جائے نا. ہاں بھائی شب جمعہ ہے، ہو سکتا ہے قبول ہو نہیں، یقیناً قبول ہو جائے گی. آج شب جمعہ ہے بھائی آج. اور دیکھو نا میں کہہ رہا تھا، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ ہیں. دربار لگا ہوا ہے بھائی. ماشاء وہ دیکھو نا وقت بھی حضرت جی وہی ہے. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت وہ اللہ پاک ہمیں مدینہ طیبہ آپ کو لے جائے، وہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہوا نا، آپ کا کوئی پاکستانی اگر آپ کو مل جائے تو پھر اسے کہنا کہ یار یہ جو مدینہ طیبہ میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے نا، مجھے اس کی زیارت کرواؤ. ہاں ہے، آج بھی ہے تھوڑا سا مدینہ پاک کے باہر حضرت. اور یہ حضرت ہماری سستیاں ہیں کہ مدینہ پاک میں نجدیوں نے بڑی بڑی زیادتیاں اور بڑا بڑا ظلم کیا حضرت، لیکن یہ ہماری سستیاں ہیں حضرت. ٹھیک ہے جی، بہرحال میں نہیں اب اس سے آگے بات کروں گا کوئی بھی. تو جیسے ان کا طریقہ ہے نا تبرکات کے ساتھ معاملہ کرنے کا، وہاں بھی اسی طرح ہوا. وہ مکان اب اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، چھوٹا سا حضرت اتنا سا رہ گیا ہے جس کے ارد گرد وہ لوہے کا جنگلہ لگا ہوا ہے. لیکن حضرت آج بھی اس پہ ایک تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے بیت الحزن، غم کا گھر. اور حضرت یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس مکان کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کو رونا نہ آئے. لیکن دل میں اہل بیت کی محبت ہونا شرط ہے حضرت. آپ کو خود نہیں سمجھ آئے گی کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، لیکن حضرت یہ رونا بڑا آئے گا. اللہ نے 2 بار جانے کا موقع عنایت کیا، دونوں بار زیارت کی. جب پہلی بار گیا تب تو وہاں کافی دیر کھڑا ہو کے رویا، لیکن جب اس دفعہ گیا تو میں کیونکہ گاڑی میں تھا تو بس جاتے جاتے اس پاک جگہ کی زیارت کی ہم نے. تو تاریخ نے ایک بڑا واقعہ لکھا ہے اس مکان ہی کے حوالے سے. یہ لکھا ہے کہ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واپس آئے نا، اور پھر وہ بھی ایک اتنا کلیجہ چاہیے حضرت وہ بھی سنانے کے لیے کہ جب آپ مدینہ پاک اپنے نانا جان کے دربار گئے تو وہاں کیا کیا باتیں ہوئی تھی، وہ بھی اتنا کلیجہ چاہیے سنانے کے لیے، اور سننے کے لیے بھی اتنا چاہیے. اگر اندر کلیجہ ہو تو، نہ ہو تو وکری بات ہے حضرت. تو پھر تاریخ کہتی ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک میں نہیں سکونت اختیار کی، اور مدینہ پاک سے کافی باہر آ گئے. اور اس پہ بھی علماء نے کلام کیا کہ یہ اس کی کیا وجہ تھی حضرت. بہرحال وہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک یزیدی سپاہی جس پر یزید خفا ہوا، یزید ملعون، یزید لعنتی، یزید پلید، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا موقف ہے. وہ خفا ہوا اور اسے سزا دینی چاہیے. ظاہر ہے وہ بھی فوج کا بندہ تھا، فوجیوں نے اس کو بتایا، وہ رات کے اندھیرے میں بھاگا اور جناب وہاں سے ٹریول کرتا کرتا نا مدینہ پاک آیا اور آ کر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا. اور تاریخ کہتی ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں اسی مکان میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا. اور جب جانے لگا نا تو جاتے ہوئے امام نے اسے اچھے خاصے پیسے بھی عطا کیے. تو تاریخ کہتی ہے تھوڑا سا چل کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. یہ تاریخ کہتی ہے اس نے آ کے عرض کیا حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیوں آیا کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا؟ تو قدموں میں گر گیا. عرض کردہ حضور یہ پچھان لیندے تے اپنے باپ اور اپنے پرا دے قاتل نو گھر تے نہ رکھ دے ہیں. اگر پہچان لیتے تو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے. پھر وہاں امام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا ہے جب تو نے میرے بابا حسین پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا، میں تو تجھے تب کا پہچانتا ہوں. ہاں وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے. وہ تیرا کردار تھا، یہ
میرا پتر خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کردار لے کے آؤ یار، آج کردار نہیں ہے، چوری جی صاحب غلط نہیں کی تھی، کردار لے کے آؤ یار، آج کردار نہیں، کدھر گیا وہ کردار؟ وہ ہر بندہ تو غصے میں ہے، جس کو دیکھو کاٹنے کو دوڑتا ہے حضرت، اور آؤ تمہیں ان کی بھی سناتا ہوں حضرت، ہیں حضرت جنید جو سید سے کشتی آ رہے تھے، ہیں ان کی بھی سنا دیتا ہوں حضرت۔ ہاں وہ لکھا ہے کہ شام سے کوئی چور نا بغداد شریف آ گیا، شام میں بڑی چوریاں کرنی، شام والوں نے نکال دیا، بغداد شریف آ گئے۔ اب وہ تلاش میں تھا بھائی کس کے گھر جاؤں، اس نے جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جاہ و جلال دیکھا کہ جناب جب یہ بابا نماز پڑھنے کے لیے بھی باہر نکلتا ہے تو ہزاروں لوگ پہلے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لگتا ہے اس کے گھر میں واہ بھی کچھ ہوگا۔ وہ حضرت نماز پڑھنے کے لیے گئے، مختصر کر رہا ہوں، اس نے دیوار پھلانگی اور حضرت کے گھر، لیکن جب اندر گیا تو فقیری تھی حضرت، فقیری تھی حضرت، اندر کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ تلاش بسیار کے بعد نا اسے ایک کرتا مل گیا، حضرت جنید بغدادی کا ایک کرتا مل گیا، اس نے وہ کرتا اٹھایا بغل میں دیا اور بغداد شریف کے بازار میں گیا، ایک دکاندار کو جا کر کہتا ہے یار ہے کرتا میں اپنا بیچنا ہے تو خرید لے۔ اس نے کہا بھائی میں تو نہیں کرتا اتنی دیر تک خریدوں گا جتنی دیر تک تو اس بات پہ گواہ نہیں لائے گا کہ یہ کرتا تیرا اپنا ہے۔ اب گواہ کہاں سے لاتا ہو؟ دوسرے دکاندار کے پاس گیا، سب نے کرتا کرتا نا وہ اس دکان پہ آ گیا جو مسجد کے بالکل سامنے تھی، اب وہاں آ کر بھی یہی بات ہوئی۔ اس نے کہا بھائی میں کرتا تب خریدوں گا جب تو اس بات پہ گواہ لائے گا کہ یہ کرتا تیرا اپنا ہی ہے۔ اب چور تھا نا، شاطر آدمی تھا، اب وہ آخری دکاندار کو کہتا ہے بھائی میں گواہ کہاں سے لے کے آؤں، میں نے تو یہ کرتا بغداد سے خریدا ہی نہیں، میں نے تو یہ کرتا شام سے خریدا ہے، اب میں شام سے بندہ لے کے آؤں کہ آ کر بھائی میری گواہی دو کہ یہ کرتا میرا ہے، میں نے کرتا بیچنا ہے۔ لیکن دکاندار کہتا ہے میں کرتا اتنی دیر نہیں خریدوں گا جتنی دیر تو گواہ نہیں لائے گا کہ کرتا تیرا ہے۔ اب دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے، آواز بلند ہو رہی تھی۔ حضرت شیخ جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ کے نا باہر نکلے تو ان دونوں کی آواز حضرت کے کان میں پڑی، حضرت نے توجہ فرمائی تو کیا دیکھا، چور کے ہاتھ میں حضرت ہی کا کرتا ہے اور دکاندار کو کہہ رہا ہے خرید لے، وہ کہہ رہا ہے جی میں اتنی دیر نہیں خریدوں گا جتنی دیر تو اس بات پہ گواہ نہیں لائے گا کہ کرتا تیرا اپنا ہے۔ آئے ہائے ہائے، وہ لکھا ہے کہ حضرت دکاندار کے پاس گئے اور جا کر کہتا ہے بھائی، آپ فرماتے ہیں بھائی کیا جنید کی گواہی کافی نہیں کہ یہ کرتا اسی کا ہی ہے؟ ہائے ہائے، کردار لے کے آؤ۔ اسی لیے تو اقبال نے بھی کہا تھا نا، اقبال بڑا ہرجائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہاں حضرت کردار کے غازی بنو حضرت۔ آج ہمارے پاکستان کو کردار کی ضرورت ہے، آج ہمارے پاکستان کو کردار لے کے آؤ، کردار، معاف کیا کرو، چھوٹی موٹی باتیں اگنور کر دیا کرو یار، ایک دوسرے سے پیار کیا کرو۔ اب دیکھو نا کیا کیا سنائیں حضرت ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو حضرت پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم بھی پڑھا، ملجم بھی پڑھا گیا، اور وہ کون ہے کہ جس نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ تلوار کا وار کیا کہ جو حضرت کے سر کو کاٹتی ہوئی کان پٹی تک آ گئی تھی۔ حضرت چھوٹا زخم تو نہیں ہوگا یہ ہیں، پیناڈول بروفین تصور بھی نہیں حضرت، کتنی درد ہوئی ہوگی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور تلوار بھی وہ ہے جس کو اس نے کئی بار زہر میں بجھایا تھا، بغض تھا نا دل میں مولا علی کا، تاکہ بچنے کا کوئی سوال ہی نہ اٹھے۔ اب فیروز لؤلؤ اس نے خودکشی کر لی، لیکن یہ ملعون گرفتار ہوا۔ اب تاریخ کہتی ہے یہ گرفتار ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نا پانی لایا گیا۔ آیا کتنا سخی گھرانہ ہے یار، آیا نظر اس کے چہرے پہ پڑی، بڑا گھبرایا ہے، بڑا ڈرا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے پانی اس کو پلاؤ۔ اب جب پانی اس کی جانب لے کے جایا گیا، بھائی حضرت نے پانی تیرے لیے بھیجا، تو دل میں بغض تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اس بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا پانی نہ پینا، اس میں زہر ہے مارا جائے گا۔ اس نے کہا میں نے پانی نہیں پینا، پانی واپس آ گیا۔ تو پھر حضرت نے ارشاد کیا فرمایا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا تے علی نے اونی دیر جنت چ نہیں سی جانا جن دیر پہلے تیرے لیے جنت دا پروانہ نہ لے لیندا۔ ہاں حضرت یہ جیسے میں نے کہا نا، اہل بیت اور قرآن جدا نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، والقاظمین الغیظ، وہ غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس،
ان اللہ یحب المحسنین. ہاں حضرت سارے جوان بچے بیٹھے ہو بھائی، خدا کا واسطہ آؤ اس جانب، اپنا کردار ٹھیک کرو. ہاں اپنا کردار ٹھیک کرو، پھر دیکھو تو صحیح حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ کشف المعجوب شریف یہ ماں باپ کو بتانے میں پھر کرم کی، پھر تو حضرت جی کہنا بھی نہیں پڑتا ہیں، وہ دھیان ہی اتنا رکھتے ہیں کہنا بھی نہیں پڑتا حضرت. یہ بس جی ایک بات کر کے دو باتیں. یہ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کشف، یہ بزرگ ہیں امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ. وہ حضرت فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میں نا رات کو سویا ہوا تھا تو خواب میں کیا دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو حضور نبی علیہ السلام مجھے خواب میں فرماتے ہیں اے ابو مسلم مغربی، ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر دیا گیا ہے، بے گناہ ہے وہ، تو امیر شہر تیرا مرید ہے، جا کے اس کی سفارش کروا، اسے رہا کروا. ٹھیک ہے جی. اور یاد رکھنا یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات تجھے کہنے کا حکم مجھے اللہ جل شانہ نے دیا ہے. اب امام ابو مسلم مغربی کہتے ہیں جب آنکھ کھلی نا تو مارے شوق کے، یار کیا ہوگا وہ جس کے لیے اللہ جل شانہ حضور نبی علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں، حضور نبی علیہ السلام مجھے کہہ رہے ہیں، مجھے حکم فرما رہے ہیں، کیا ہوگا وہ. فرماتے ہیں نہ میں نے سر پہ پگ باندھی نہ میں نے پاؤں میں جوتا پہنا. فرماتے ہیں میں اسی طرح گیا، امیر شہر کو اٹھایا لے کے میں قید خانے گیا. وہ جو دروگا تھا وہ بھی حضرت کا مرید تھا، وہ اس کی تو عید ہو گئی، اب پیر و مرشد خود چل کے آئے ہیں. آپ نے فرمایا، وہ پوچھتے ہیں حضور کیوں آن ہویا. آپ فرماتے ہیں یہ بتاؤ آج کس کو گرفتار کیا. اور کرتا ہے حضور لڑائی ایک بابا پھڑیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بڑا میں نے اس سے پوچھا، آگے سے بولتا نہیں، بس ایک ہی کہتا ہے آپ آندے ہی ہونے کی کہتا آپ آندے ہونے نے. آپ نے فرمایا لے پھر بھائی میں آ گیا چھڈ. آپ فرماتے ہیں اسے رہا کر دیے گئے. بھائی اصولی طور پہ تو یہ ہے نا، وہ باہر آ کے پوچھتا کہ بھائی مجھے پکڑا تھا تو چھوڑا کیوں. اس کو بتایا جاتا بھائی حضرت نے تیری سفارش کی ہے، وہ حضرت کا شکریہ ادا کرتا. اور فرماتے ہیں اس نے کوئی بات نہیں کی. وہ جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا نا وہ چل پڑا اس پہ. فرماتے میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. جب وہ کافی شہر سے باہر نکل گیا نا تو میں نے پیچھے سے پکار کے کہا، میں نے کہا بھائی بات تو سن. فرماتے ہیں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا مجھے پہچانتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. آپ فرماتے میں نے اپنا تعارف کروایا، بڑا خوش ہوا، حضور بڑا نا سنے ہیں، چلو زیارت ہو گئی. آپ فرماتے میں نے اس کو نا آفر دی. میں نے کہا بھائی بات سن، زندگی میں 100 کھیویلے آتے ہیں، پھر کبھی کوئی مشکل آئے نا تو میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کر دوں گا. آپ فرماتے ہیں غیرت عشق کی وجہ سے اس کا رنگ سرخ ہو گیا اور مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے اے امام ابو مسلم مغربی لگتا ہے تسی منو پچھانے آنے. آپ فرماتے میں نے کہا تیری اس بات کا کیا مطلب ہے. وہ کرتا ہے حضور میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے تیسرے پہر تجھے حکم دیا، اور جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی مہر ہو اس کو تیری لوڑ کب پڑ گئی. ہاں ہو کے تو دیکھو ان کے، پھر دیکھو حضور پھر رنگ کیا لگتا ہے. ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. ہاں حضرت یہ نعرہ ایویں نہیں لگتا، یہ تب بھی لگتا ہے جب کرم ہوتا ہے ان کا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں، ہاں حضرت پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. واہ کیا جود و کرم میں شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا، وما علینا الا البلاغ. السلام